آپ لوگوں کا ہاں تو آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے منڈے کو، ٹھیک ہے؟ تو منڈے کو آپ لوگوں نے جو ہے آپ اپنی ویڈیوز کھول دیں بیٹا، سب جو بھی ہیں ویڈیوز اپنی آن کریں، ٹھیک ہے نا؟ سر ٹیسٹ ہے کس تو چیز کا؟ ٹیسٹ جو ہے ہم لیں گے مضمون سے، میں لکھوں گا، اور مضمون آپ کا جو نظم ہو گئی، جو چیپٹرز ہو گئے، جو کام ہوا ہے ہمارا ابھی زیرو ٹرم کا، وہاں سے ہی ہوگا، جیسے پہلے ٹیسٹ ہوا تھا آپ کا، تو اس طرح سے ہی ٹیسٹ انشاءاللہ میں بناؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس ٹیسٹ کو اچھی طرح سے دیکھ لینا۔ سر پر سندھی کا مضمون لکھنے میں کی بورڈ پہ تو بہت مشکل ہوتی ہے نا سر، یہاں پہ وہ سارے یہ بات صحیح ہے، تو یہ بات صحیح ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی آپ کو وہ لکھنا نہیں ہے، لیکن میں وہ چیزیں جو مثال کے مضمون کے ساتھ وہ اس میں سے میں ایم سی کیوز بناؤں گا، کہ یعنی آپ نے مضمون اچھی طرح پڑھا ہے، اس میں نالج شاطلتی بٹائی کی پوری جو ہے نا، ایم سی کیوز کب پیدا ہوا، کیسے یا کہاں پڑھا، یعنی ان میں سے جب ایم سی کیوز آپ کو آ جائیں گے نا، تو آپ کا مضمون لکھنا بھی پھر آسان ہو جائے گا۔ تو جب آپ کے ایم سی کیوز بنے، ایم سی کیوز لکھنا آ جائیں گے، آپ کی تیاری ہوگی، مضمون اچھا پڑھا ہوا ہوگا، تو ایسا سمجھو آپ کے ذہن میں بایو ڈیٹا یعنی مضمون کی پوری جو ہے نا حقیقت تو آ جائے گی، بھائی مضمون میں ہے کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا؟ یس سر۔ ہاں، تو اس طرح مضمون میں اور جو نظم چیپٹرز ہو چکا ہے، جتنا بھی کام اور ہو گیا ہے نا، وہاں سے میں لوں گا۔ اور جی، اور واحد جمع مذکر مؤنث سے ہے، ٹھیک ہے؟ سر چلے گا، لیکن سر ابھی اسٹارٹ نہیں کرائیے گا؟ اسٹارٹ نہیں کراؤں ابھی؟ نہیں سر، اچھا، بس تو پھر 2 منٹ۔ آج ہم کام کو تھوڑا ریوائز کریں گے نا، کام تو ہمارا تقریباً جو ہے نا مکمل ہو چکا ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ جہاں آپ کو جہاں سمجھ میں نہیں آیا وہی میں آپ کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ کام جو ہے نا آپ کو اس طرح آپ سمجھے، جہاں جس کو جو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ میں اس کو میں سمجھاؤں گا۔ آج تھوڑا سا کام پورا جو جتنا، سر اور کوئی بتائے کہ کہاں پر آپ کا جو ہے نا سمجھ میں نہیں آ رہا مضمون کا پیراگراف؟ شاباش سر وہ کیا نام ہے، مطلب جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف تھا نا، اس کا کیا نام اچھا ہے، عبداللطیف بٹائی کا، وہ سمجھ نہیں آیا ہے۔ یس سر، سیکنڈ اس میں پیراگراف، ہلکی ہلکی سیکنڈ لاسٹ، کنفیوژن مجھے بھی ہو رہی تھی اچھا، میں سیکنڈ وہ لاسٹ۔ سمجھا رہا ہوں، سر، جو کل ٹھیک آپ ہے، نے 2 دیے تھے نا، ان میں سے پہلا والا۔ جی اوکے۔ سر۔ ہاں، شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ جی شاعری میں آفاقی رنگ موجود ہے، ہو پانجی شاعری میں سندھ سکار ساں گڈ عالم سب آباد کریں جی، دعا بھی گھرے تھو، دعا بھی گھری، ٹھیک ہے؟ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ کی شاعری میں آفاقی رنگ عام، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اپنی شاعری میں کیا کہا ہے اس نے؟ پہلے تو وہ 2 لائنیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، یعنی وہ پانچی شاعری میں سندھ کو آباد کرنے کے اس نے ساتھ پورے عالم ساتھ کو آباد کر ساری دیا۔ دنیا کو آباد کرنے کی دعا مانگی، اور اس کے ساتھ سائیں سدائیں کریمت سندھ سکار دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں، یعنی سائیں سدائیں، سائیں کہہ رہا ہے اللہ پاک کو، سائیں کہتا ہے اللہ پاک کو، اللہ کو، یعنی سدائیں ہمیشہ، سدائیں مینس ہمیشہ، سائیں سدائیں کریمت سندگار، یعنی ساری سندھ کو جو ہے نا آباد کر لے، دوست میٹھا دلدار، وہ بھی اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ سے یعنی وہ جو دوستی کی بات کر رہا ہے، یعنی دوست ہو کر، یعنی اپنا محبوب بن کر اللہ پاک کو جو ہے سمجھ کر جو ہے نا وہ بات کر رہا ہے ان سے کہ عالم سب آباد کریں، یعنی پورے عالم کو آباد کر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور بتائیں فاطمہ، آپ بتائیں بیٹا، آپ کا کہاں سمجھ میں نہیں آیا، آپ بتائیں جی۔ فاطمہ بولیں بیٹا۔ اور بھائی عائشہ، آپ کو سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ خضر جمیل تو اس نے اسد عباس، امیر حمزہ، میں کیا کہہ رہا تھا کہ آپ یس سر، آ پورا گئی۔ ایک دفعہ مضمون شروع سے پڑھا دیں جی، تو سارے بچوں کو سمجھ آ جائے۔ کیا آپ پورا مضمون شروع سے پڑھا دیں، شروع سے پڑھا دوں؟ جی سارے بچوں کو بھی آ جائے گی سمجھ۔ چلو میں سر شروع کا تو شروع سے سمجھا دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، میں شروع سے سمجھاؤں گا جلدی میں، آپ ٹھیک ہے؟ آپ سب سن لیں۔ فاطمہ اوکے جی بیٹا؟ کیونکہ ٹائم نہیں ہے، بعد میں آپ کہیں گے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو ابھی سے تھوڑا سا سمجھ لیں بیٹا۔ اوکے، میں شروع سے ہی نا سمجھا رہا ہوں، یعنی شروع سے میں وہ پورا مضمون لگاؤں اس کو، اس میں آ رہی ہے سب کو؟ جی سر۔ ہاں آ رہی ہے جی نا؟ سر، آ رہی سنیں، ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ مضمون۔ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ سندھ جو ایک عظیم شاعر تھی گزریو ہے، اوکے، یہ تو آپ لائنیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ٹھیک ہے؟
ہو چکا ہے، عظیم شاعر گزر چکا ہے جو کو صوفی شاعر بھی ہے، جو صوفی شاعر بھی ہے، ٹھیک ہے. اگر شاہ صاحب جہڑو شاعر سندھ اج صوبہ پیدا نہ کرے سگی ہے، شاہ صاحب جیسا شاعر آج تک سندھ پیدا نہ کر سکی ہے. شاہ صاحب حالات تعلقے جے بین پر گوٹھ میں سید حبیب شاہ جے گھر میں سن 1106 ہجری میں پیدا تھو. 1102 ہجری میں پیدا ہوا. آگے پڑھیں. جی شاہ صاحب دنیا جو وہ عظیم مسلمان شاعر تھی گزرو ہے جن پنجی شاعری میں گھنے کا گھنو قرآن شریف استعمال کیا ہے. شاہ صاحب دنیا جو وہ عظیم شاعر گزر چکا ہے جس نے زیادہ سے زیادہ جو اپنی شاعری میں قرآن پاک استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک استعمال کیا ہے. ہاں، یہ پوری لائن پورا سمجھ میں آیا. شاہ صاحب دنیا جو وہ عظیم مسلمان شاعر گزر چکا ہے جس نے اپنی شاعری میں گھنے کا گھنو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک استعمال کیا ہے. شاہ صاحب پانجی شاعری میں پانجے رسالے میں چیو اتس. شاہ صاحب کا ایک رسالہ ہے جو شاہ جو رسالو، ٹھیک، اس میں کہا کہ جے تو بیت بھائیاں سے آیتوں آہن، جے تو بیت بھائیاں سے آیتوں آہن، جے اگر تو چاہتے ہو کہ کوئی بیت ہے تو بیت ہے سچا بیت، یعنی سچی بات، سچی شاعری اگر کوئی چاہتے ہو کو ہے تو وہ سے آیتوں آہن، وہ آیتیں ہیں. نیو من لائن پریاں سندے پار دے. نیو من لائن یعنی نیو من لائن میں آپ کے من کو، اپنی چاہت کو، آپ کی خواہش کو وہ سیدھا راستہ دکھاتی ہیں. نیا من نیا راستہ دکھاتی ہیں جو سچا اور سیدھا راستہ ہو. لائن منو لائن میں رکھتے ہیں، بتاتے ہیں. پریاں سندے پار دے یعنی پریاں سندے پار دے جو آخرت کا پتہ بتاتی ہیں. پریاں سندے پار دے مطلب پار مینس دوسرا جہان یعنی دوسرا ملک، دوسرا وطن. ٹھیک ہے، سندے پار دے یعنی یہ شاعری ہے اس کی، تو یعنی جو آخرت دنیا کے علاوہ جو آخرت کا زمانہ آنے والا ہے وہ راستہ دکھا رہی ہیں. پریاں سندے پار دے. ٹھیک ہے بیٹا. جی سر. جی شاہ صاحب جی شاعری میں یہ خاص خوبی ہے. شاہ صاحب کی شاعری میں یہ خاص خوبی ہے کہ سندس ہر بات میں ظاہری اور ہر بیت میں ظاہری اور باطنی بئی مقصد نکلن تھا. ٹھیک ہے، شاہ صاحب جی شاعری میں ہاں اس میں ظاہری اور باطنی دونوں مقصد نکلتے ہیں. ایک تو ظاہری ہے، ایک تو اندر میں وہ اس کی اگر کرو تو وہ دوسری یعنی اس کی معنی نکلے گی. ظاہری طرح تو ہو کو رومانوی داستان بدائے رہے ہو ہے، یعنی ظاہری طور تو وہ رومانوی داستان بتاتا ہے. ٹھیک ہے، پر حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے گالیوں کرے رہے ہے، مگر حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شاہ صاحب پاڻ سان گڏ قرآن پاک شاہ جو رسالو، شاہ صاحب پاڻ سان گॾ اپنے ساتھ قرآن پاک شاہ کریم جو رسالو مثنوی مولانا روم کھڑندو ہو، یعنی 3 کتاب اٹھاتا تھا. قرآن پاک کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، شاہ کریم جو رسالو، مثنوی روم کتاب اٹھاتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی MCQ بن سکتا ہے پورے مضمون سے آپ کے. ٹھیک ہے، تو آگے. اچھا، تو یہ آپ کو سمجھ آیا. میں ابھی دوسرے پیراگراف کو میں اس کو کر رہا ہوں ادھر. ٹھیک ہے، آپ ان کو پھر سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اوپر والا پیراگراف میں نے سمجھا دیا تھا نا، تو آنے بھی یہ بھی پیراگراف جو ہے نا شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ جی شاعری میں آفاقی رنگ موجود ہے. وہ پانچی شاعری میں سندھ سکار اگر عالم سب آباد کریں جی دعا پہ گھری پانچی شاعری میں چیو تھس تائیم صدائیں کری متھے سندھ سکار دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کری. ٹھیک ہے. شاہ صاحب جی شاعری کتاب جو نالو شاہ جو رسالو ہے. کیا نام کتاب ہے؟ شاہ جو رسالو جو کو سندھی بولیے جو اہم دستاویز ہے، جو سندھی زبان کا اہم دستاویز ہے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی 14 صفر 1165 ہجری میں وفات کرے ویو. ٹھیک ہے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی 14 صفر 1165 ہجری میں وفات پا گئے. ان تاریخ تے شاہ صاحب جی قبر تے تمام گھنا سندس عقیدت مند اچھی فاتح خوانی دعا سندس لا گھرندا آہن. ٹھیک ہے.
संदर अकीदत में अच्छी फातिह ख़वानी और दुआ के लिए मांगते हैं। उन ॾींहं ते शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जी शायरीअ ते अदबी कॉन्फ्रेंस भी थींदी आहे। सर अदबी कॉन्फ्रेंस उस कौन दिन सी होती है? हाँ उस दिन जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जी की शायरी पर अदबी कॉन्फ्रेंस भी होती है। ठीक है, वो ने शायरी में क्या क्या चीज़ें जो है ना इंसानों को समझाने के लिए शायरी की है। तो यानी ये शायरी की जो है कॉन्फ्रेंस में ये पूरे पाकिस्तान के जो है ना कभी हुक्मरान उसमें कॉन्फ्रेंस में आते हैं, खासकर या सिंध के जो वजीर आला या गवर्नर खासतौर पर वो वहाँ पर जाते हैं हर साल जो है ना, जब कॉन्फ्रेंस से होती है तो जब भी तो कोई भी यानी उस दिन होती है उनके दिनों में। ठीक है, वो फाचब किस किस को अभी समझ में सर फातिमा आप बिल्कुल बेटा समझ जवाब आ दें। गया। सर मुझे बिल्कुल परफेक्ट हो गया। जी फातिमा। सर कल इनके एमसीक्यूज होंगे ना, क्योंकि आंसर तो लिखना बहुत मुश्किल है। हाँ ये आशा शबीर बेटा, हलीमा असद आवाज को समझ में आ गया, खिदर जमील को समझ में आ गया। हाँ जी और सर। बताए और किसको समझ में नहीं आया। सर फातिमा ने चैट में कहा है सर बहुत अच्छा समझ आ गया। अच्छा फातिमा ने चैट में कहा कि बहुत अच्छा सर समझ में नहीं हलीमा को नहीं आया। समझ आएगा बता रहा हूँ मैं। रिकॉर्ड हलीमा को नहीं समझ में आया। सर उनका मैसेज आया कि सर समझ आ गया। समझ में आ गया। हलीमा का पता नहीं क्या बात नहीं करती। सर आप सवाल पूछने का समझ आ गया उनसे उनको। हाँ सर उनको चलो तो पता चल जाएगा कि उनको समझ आया है नहीं। ओके। फातिमा आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आप बात तो कर रही है, मेरा ख्याल है आपकी आवाज। आशा शबीर आप बात करें बेटा, समझे मुझे तसल्ली हो कि आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि अहम मजमून है बेटा, हो सकता है अभी कभी न समझे हम। सर मेरा इंटरनेट सही चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो आपको आवाज नहीं आएगी। जी आवाज आ रही है अभी। व्हाट टाइम इज सनसेट। ओके बेटा चलो, तो अभी ये तो आपको समझ में आ गया। जी ये सर। बताएं आपकी हमारे जो नज़म थी ये उस वहां जी से सर। कोई बात समझ में नहीं आई हो आपने आप लोग। कौन है? सर ये कोई बोलना चाह रहा है लेकिन इसका माइक बोलने फातिमा नहीं दे बोल रहा। रही है, फातिमा बोल रही है लेकिन ऐसा लग रहा फातिमा है आप इसका चैट पे बेटा आप वो मैसेज करें। हाँ आप जो समझ में आया मैसेज पे आ जाएं। फातिमा की मसला क्या हुआ है? जी बेटा। बारिश हो सकती है कराची में अच्छा भी। मैं स्क्रीन शेयर अभी अलो कर रहा हूँ, आप मुझे वो जो मजमून आपने लिखा है ये मुझे फिर जो है ना वो दिखाएं कि आपने लिखा है अपनी कॉपी पे। सर मैंने ठीक है, आपको कल दिखा दिया था। हाँ जिसने दिखा दिया वो के, जिसने नहीं दिखा वो मुझे अभी दिखाए। शाबाश बेटा, मैंने स्क्रीनशॉट जो है ना अलो कर दिए, आप दिखाएं। मैं ये लेकिन सर स्क्रीन मैं हटा अभी भी देता हूँ अपनी। मैं आपको अभी जी दोबारा दिखा सकता हूँ अगर आप चाहें। नहीं मैंने आपकी देख लिया, सही है। आपकी मजमून आपका मजमून देख लिया, आप और कोई दिखाए। जी लड़कियों ने नहीं दिखाया था किसी को। ये अच्छा शॉर्ट सर हो गए मैंने आपको सारे। दिखा दिया था, मैं मीटिंग लीव कर दूं, अब तो आप कुछ नहीं पढ़ाएंगे। खिदर जमील शॉर्ट हो गया। फातिमा आप दिखाएं, हलीमा आप दिखाएं बेटा। आयशा शबीर शॉर्ट हो गई। व्हाट डू यू कॉल मी? जी बेटा जी ओके प्लीज कॉल मी असद अब्बास। ओके बेटा सही है। असद अब्बास। शायरी गुजरी आए जय पांजी, वेरी गुड बेटा। फातिमा सब सही है, कैंसिल थोड़ी करो राइटिंग का मसला है लेकिन ये अभी तो नहीं, बाद में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जब इंशाल्लाह क्लास में कैंसिल होंगी इट। तो ये ठीक है। बाकी राइटिंग साफ सुथरी है आपकी, बेहतरीन साफ सुथरी होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी इज देयर बात एनी है। ठीक मीटिंग है, ऑन थर्सडे फॉर मी? और ये शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ये 3 नुक्ते हैं, 3 व्हाट नुक्ते, डेट विल 4 बी नहीं है। ऑन ठीक है फ्राइडे? फातिमा व्हाट डेट भाई विल बी ऑन असद अब्बास फ्राइडे? क्या मसला है भाई, इसको बाद में करें। व्हाट डेट विल बी ऑन फ्राइडे? It's Tuesday, July 21st in Karachi. डू यू नो जारविस? फातिमा ठीक है ओके बेटा समझ में आ गया। फातिमा को दिखा लिया। और तभी तकरीबन आपको 4 मिनट हैं आपके पास इस मीटिंग के आखिरी टाइम। कोई भी बात समझ में नहीं आई हो आप लोग अभी पूछ लें मुझसे, क्योंकि अच्छा लास्ट जो है हम जो ब्लॉग पढ़ेंगे वो मैं बता दूं, उसमें वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस में आपको सब समझाऊंगा। ठीक है, वो हो सकता है वो हमारे सिलेबस वैसे खत्म हो चुका है। ठीक है, तो फिर भी समझाऊंगा प्रैक्टिस करेंगे। वो। हाँ ठीक है, नेट का प्रॉब्लम जो है ना मेरे पास भी होता है यहाँ पर ना,
تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. اب عبد القریب کے گھر میں جو ہے نا اب میں وہاں پر جو ہے نا وہاں 2 سے تک جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا نیٹ تو اب مشکل سے چلتا ہے. پھر اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی, وہ بور ہو جاتا ہے, تو پھر کنٹینیو جو ہے نا کام نہیں ہو رہا. تو اس لیے نیٹ کا پرابلم آپ کے پاس صحیح ہے. باقی یہ فاطمہ آصف آپ نیٹ کا تھوڑا مسئلہ حل کریں بیٹا, ٹھیک ہے نا. سارے جو ہے بچے تھوڑا سا کوشش کریں انشاءاللہ یہ کلاسیں لیں, سارے سبجیکٹ کی کلاسیں, تو فائدہ ہوگا. کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے. آپ بتائیں فائدہ ہو رہا ہے کچھ باقی کلاسز کے فائدہ ہو رہا ہے؟ انگلش, میتھ, فزکس, کیمسٹری, جی سر ہو رہا ہے. اسد آباد ہو رہا ہے نا سمجھ, کیونکہ آدمی ورنہ اگر یہ کلاسیں نہیں ہوتی تو بہت پریشانی ہوتی ہے آپ لوگوں کی. وہ چیز جو سمجھی تھی وہ بھی بھول جاتی ہے نا. اچھا